بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے نظام ہضم کا تعلق ہمارے معدے سے ہے۔ ہم جو بھی کھاتے اور پیتے ہیں وہ سب سے پہلے معدے میں کیمیائی پروسیس سے گزر کر دوسرے اعضاء تک پہنچ پاتا ہے۔ معدے کی کارکردگی جتنی مثالی اور عمدہ ہوگی، ہماری صحت بھی اتنی ہی شاندار اور قابل رشک ہوگی۔ یوں تو معدے کی کئی ایک امراض ہیں جو بدن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے کر پریشانی کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان میں سب سے تکلیف دہ مرض معدے کا زخم یعنی السر ہے، جس سے پورا بدن ہی متاثر ہوتا ہے۔ السر جسم کے کسی عضو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں۔ خاص کر معدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے۔ معدہ کے السر سے مراد معدہ کی حفاظتی جھلی میں زخم کا بن جانا ہے۔ یہ زخم عمومی طور پر 5 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور معدے کی اندرونی تہہ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ معدے میں زخم ہونے کی وجہ سے موٹی رطوبتی تہہ کی موٹائی میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ رطوبتی تہہ معدے میں موجود تیزاب سے معدے کی دیوار کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن جب یہ تہہ پتلی ہو تو تیزاب معدے کی دیوار کو گلانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتی ہے اور یہ پرانا ہونے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ السر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، مگر معدے کا السر عام طور پر زیادہ عمر کے لوگوں مثلاً 55 سے 70 سال تک کی عمر میں ہوتا ہے، جبکہ چھوٹی آنت کا السر نسبتاً کم عمر کے افراد یعنی 30 سے 55 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ ویسے تو معدے کے السر کا علاج مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں غفلت شدید تکلیف اور پیچیدگیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معدے کے السر کی علامات بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے علاج سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے معدے کے السر کی علامات جان لیں۔ نمبر 1، شکم کے اوپری حصے میں درد۔ السر کی ایک سب سے عام علامت شکم کے اوپری حصے میں درد ہونا ہے۔ یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے۔ مریض انگلی کے اشارے سے بتاتا ہے کہ میرے اس جگہ درد ہو رہا ہے، اور عموماً یہاں دبانے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکثر یہ کھانے کے آدھ گھنٹے بعد ہوتا ہے، لیکن کھانے سے اس کی شدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تحقیق کے مطابق السر اوپری غذائی نالی میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، تاہم اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنت یا معدے میں ہوتا ہے، اور جلن، خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت درد کے ساتھ ہوتی ہے، مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، متلی اور قے کی کیفیت۔ السر کی ایک اور بڑی نشانی دل متلانا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں ہاضمے میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل متلانے، خصوصاً صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے۔ السر ہونے پر خوراک کو ہضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے، اور اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ دل متلانے کا احساس بڑھ کر قے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کثرت سے ہونے لگتی ہے۔ جو کوئی اچھا تجربہ تو نہیں، مگر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ادویات جیسے اسپرین اور بروفین سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، قے یا فضلے میں خون آنا۔ واش روم میں فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے، تاہم اگر شکم کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن۔ اگر آپ کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے، چاہے غذا کچھ بھی ہو، تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ نمبر 5، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا۔ السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غذا کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، بھوک کا عجیب احساس۔ اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، مگر کھانے کے بعد 1 سے 3 گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بھوک سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں ریلیف ہو، تو یہ معدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، پیٹ پھولنا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ پیٹ ضرورت سے زیادہ پھول گیا ہے تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے، خصوصاً ایسے افراد میں جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں شکایت کی تکلیف بھی ہو۔ نمبر 8، کمر درد۔ ویسے تو السر کو معدے اور چھوٹی آنت سے منسلک کیا جاتا ہے، مگر اس کا درد سفر کر کے کمر تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر السر آنتوں کی دیوار تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے، دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے۔ نمبر 9،
ڈکاریں۔ بدہضمی السر کی چند عام علامات میں سے ایک ہے اور یہ عام طور پر ڈکار کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اگر معمول سے زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوں اور اس کے ساتھ اوپر درج علامات میں سے کوئی نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ السر کی وجوہات کیا ہیں۔ دوستو، ایسے افراد جو متواتر مرغن، تیز مسالے والی غذائیں، چٹپٹے پکوان اور چٹخارے دار اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈز، سموسے، پکوڑے، کولا مشروبات، بیکری مصنوعات، میدے سے بنی اور بادی غذاؤں کے بکثرت استعمال سے بھی معدے میں ورم کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ گوشت خوری، چائے، کافی اور سگریٹ نوشی کی زیادتی سے بھی معدے میں تیزابی مادے بڑھ جاتے ہیں۔ جب معدے کی تیزابیت مسلسل بڑھ رہی ہو تو یہ معدہ کی حفاظتی جھلی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور السر کا موجب بن سکتی ہے۔ تیزابیت کے علاوہ مندرجہ ذیل عوامل السر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک اور پین کلرز کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی معدے میں ورم کی کیفیت پیدا ہو جانے سے زخم بن کر السر کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دافع جسمانی درد، جوڑوں کا درد وغیرہ کے لیے درد کش ادویات کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کے السر کے ساتھ ساتھ جگر اور گردے بھی متاثر ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کی روح سے ایچ پائلاری بھی معدے کے السر کا ایک سبب بنتی ہے۔ ایچ پائلاری ایک جراثیم ہے جو معدہ اور چھوٹی آنت کے السر کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ جراثیم بہت عام ہے اور تقریباً دنیا کی آدھی آبادی کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ یہ جراثیم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کے باعث گندی آب و ہوا، آلودہ پانی یا غیر معیاری خوراک استعمال کرنے سے پھیلتا ہے۔ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے والے حضرات بھی السر کے خطرے کی زد میں رہتے ہیں۔ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کے استعمال سے السر ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ ہونے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔ اسی طرح پان اور نسوار کے استعمال کرنے والے افراد بھی معدے کے السر کے نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو السر کا علاج بتاتے ہیں۔ دوستوں، امراض کے خلاف ہماری غذا ہی بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں غذاؤں کے انتخاب اور مناسب استعمال سے آگاہی ہو جائے، کچی سبزیاں اور موسمی پھلوں کا بکثرت استعمال معدے کے السر سمیت تمام بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین قدرتی طریقہ ہے۔ ہماری غذا میں جس قدر ریشے دار غذائیں شامل ہوں گی، اسی قدر تیزابی مادے کم بنیں گے۔ تیزابیت السر پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ جب معدے میں تیزابی مادے ہی نہیں بنیں گے تو السر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح خالی پیٹ تیز قدموں کی سیر اور ورزش کو معمول میں شامل رکھنا بھی السر کے حملے سے محفوظ بناتا ہے۔ کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس پینے کی عادت ترک کر دینے سے بھی السر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ گوشت پکاتے وقت سبزی شامل کر لینے سے بھی کہیں ایک معدے کے مسائل سے تحفظ ملتا ہے۔ سرخ مرچ، تیز مسالہ، تلی اور بھنی ہوئی غذاؤں سے بھی گریز السر کی شکایت سے محفوظ بناتا ہے۔ بغیر کسی خاص مسئلے کے دافع درد ادویات کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جسمانی درد کی ادویات کے مسلسل استعمال سے نہ صرف معدے اور انتڑیوں کا السر پیدا ہوتا ہے بلکہ جگر اور گردوں کو مبینہ طور پر ناکارہ بھی یہی ادویات بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ رات کا کھانا سونے سے 2 سے 3 گھنٹے قبل کھائیں۔ موسمی پھلوں کے جوسز قدرے زیادہ استعمال کریں۔ کچی سبزیاں، کھیرا، ٹماٹر، پیاز، بند گوبھی، مولی، گاجر اور سلاد کے پتے بطور سلاد دوپہر کے کھانے میں لازمی شامل کریں۔ ناشتے میں جو اور گندم کا دلیہ شامل کرنا بھی معدے کے کئی ایک مسائل سے بچاتا ہے۔ گنے کی گنڈیریا، قدرتی مشروبات جیسے سندل، الائچی، اناب، آلو بخارا وغیرہ کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تفکرات، اداسی، ٹینشن، سٹریس اور ڈپریشن سے بھی معدے میں تیزابی مادوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجتاً السر پیدا ہو کر زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ لہذا روزمرہ کی زندگی میں فکر، پریشانی، ٹینشن اور فضول سوچنے کے طرز عمل اور اداس رہنے سے گریز کریں۔